بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج کلاس 9 کی اردو کی بک ہے اور اس کا ٹاپک پوئم ہے نعت، ٹھیک ہے، سیکنڈ پوئم ہے یہ۔ اچھا، میں اپنے اسکول کے حساب سے جو ہے آپ کو کروا رہا ہوں، جیسے 3 چیپٹر میں نے نثر کے کروائے، اب دوسری پوئم ہے۔ اگر کسی کو کوئی اور چیپٹر چاہیے تو وہ مجھے بتا سکتا ہے، میں اپنی ایک پروسیجر سے جو ہمارے اسکول میں فالو ہو رہا ہے میں اس حساب سے چل رہا ہوں۔ یہ نعت ہے، امیر مینائی صاحب نے لکھی ہے اور یہ نعت گوئی میں بہت مشہور تھے، ان کی خاص صفت تھی نعت گوئی میں، یہ مشہور تھے۔ پہلا شعر ہے: خلق سرور شافع محشر، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ پہلا جو مصرع ہے، دیکھیں پہلے تو ایک سمجھ لیں، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، شعر 2 مصرعوں کا ہوتا ہے، یعنی 2 لائنیں جو ہوتی ہیں وہ 2 مصرع ہوتے ہیں۔ پہلا مصرع مصرع اولا، دوسرا مصرع مصرع ثانی کہلاتا ہے۔ تو پہلے مصرعے میں کہا جا رہا ہے کہ جو خلق سرور، پوری مخلوق کے بادشاہ سردار کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شافع محشر یعنی قیامت کے دن، آخرت جو کا دن ہوگا حساب کتاب کا، اس دن اپنی امت کی شفاعت کریں گے، ریکویسٹ کریں گے معافی کی، تو شافع محشر شفاعت کرنے والے۔ مرسل داور بولتے ہیں انصاف کرنے والے، ان سے زیادہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہ تھا۔ خاص پیمبر، خاص پیمبر تھے یعنی خاص پیغام لے کر آئے تھے، نبی بھی خاص تھے اور پیغام بھی خاص تھا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا جو ہے تشریح اور حوالہ وغیرہ دیا ہوا ہے، مرکزی خیال یہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں، میں آپ کو جو ہے نعت کو جو ہے ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ نیکسٹ شعر ہے: نور مجسم نیر اعظم، سرور عالم مونس آدم، نو کے ہمدم خضر کے رہبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مجسم ہے، جو ان کی مطلب جسم تھا، وہ نور تھا، اور نیر اعظم بولتے ہیں، نیر بولتے ہیں روشن کو، اعظم بولتے ہیں سب سے بڑا، یعنی سب سے بڑے وہ روشن یعنی ہستی تھی ان کی، ان سے زیادہ کوئی نہ اتنا عظیم تھا نہ ہو سکتا ہے۔ سرور عالم، سرور پھر سردار یا بادشاہ کو کہتے ہیں، عالم پوری کائنات یعنی پورے عالم کے وہ سردار ہیں، اور مونس آدم حضرت آدم علیہ السلام کے جانشین، یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو نبوت کا کام لائے تھے اس کو اینڈ کرنے والے آخری خاتم النبیین ہیں۔ نو کے ہمدم، یہاں نو علیہ السلام کے ہمدم اس لیے کہا گیا کہ بتایا یہ جاتا ہے کہ نو علیہ السلام کو بھی اپنی امت کی طرف سے بہت تکلیفیں ملی تھیں، تو اس لیے آپ کو نو علیہ السلام کا ساتھی، دوست، ہمدم کہا گیا ہے کہ آپ کو بھی بہت زیادہ مصیبتیں ملی تھیں اور آپ کو بھی بہت زیادہ تنگ کیا گیا۔ خضر کے رہبر، خضر علیہ السلام کو رستہ دکھانے والے، ان کی رہبری کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا شعر ہے: بحر سخاوت کان مروت، آئے رحمت شافع امت، مالک جنت قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بحر سخاوت، بحر بولتے ہیں سمندر کو، آپ اتنے سخی تھے سمندروں سے بھی زیادہ۔ کان مروت، بہت زیادہ مروت کرنے والے، کبھی آپ نے کسی سے بے مروتی نہیں دکھائی۔ آئے رحمت، آیا بولتے ہیں نشانی کو، رحمت کی نشانی تھے اللہ کی طرف سے، سب کے لیے رحمت کی نشانی تھے۔ شافع امت، امت کی شفاعت کرنے والے، سفارش کرنے والے۔ مالک جنت، جنت کے مالک، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جنت میں داخل نہ ہوں گے کوئی نبی، کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا۔ قاسم کوثر صلی اللہ علیہ وسلم، قاسم آپ کی کنیت تھی کیونکہ آپ کے بیٹے کا نام حضرت قاسم علیہ السلام، قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا جو انتقال فرما گئے تھے، تو آپ کو اس کنیت سے پکارا جاتا تھا۔ اور کوثر یہاں مراد ہے حوض کوثر، جو آپ کو آخرت میں حوض کوثر ملے گا اور جہاں سے آپ اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ 4 ہے: رہبر موسیٰ ہادی عیسیٰ تارک دنیا مالک عقبیٰ، ہاتھ کا تکیہ خاک کا بستر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں آپ نے رہبری کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی، اور آپ ان کے رہبر ہیں، اور ہادی عیسیٰ، ہادی بولتے ہیں اعلان کرنے والے کو، آپ نے حضرت عیسیٰ کا جو اعلان ہے، پیغام ہے، اس کو آگے چلایا۔ تارک دنیا، دنیا کو چھوڑنے والا۔ مالک عقبیٰ، عقبیٰ آخرت کو بولتے ہیں، آپ آخرت کے بھی مالک ہیں، جیسے اس کائنات کے عالم کے وہ آپ کو کہا گیا سردار ہیں، تو آپ آخرت کے بھی مالک ہیں۔ ہاتھ کا تکیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ عموماً سوتے ہوئے اپنے سر کے نیچے ہاتھ رکھتے تھے، کہیں کہیں پر اینٹ کا بھی ذکر آیا ہے۔ خاک کا بستر، عموماً آپ زیادہ تر آپ نیچے ہی چٹائی بچھا کے سوتے تھے یا بغیر چٹائی کے لیٹتے تھے۔ شعر 5واں ہے: مہر سے مملو ریشہ ریشہ، نعت امیر اپنا ہے پیشہ، ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں یہ لاسٹ شعر ہے، لاسٹ شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، یعنی مقطع مین ختم کرنا،
یہاں غزل نظم غزل ختم ہو رہی ہے اور جو پہلا شعر ہوتا ہے اس کو ہم مطلع کہتے ہیں۔ آخری شعر میں ہمیشہ شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے انہوں نے اپنا امیر استعمال کیا تخلص۔ یہاں پہ وہ اب اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے جسم کا رواں رواں ریشہ ریشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرا پڑا ہے، مملومین بھرا پڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرا اب جو پیشہ ہے وہ نعتیں لکھنا اور پڑھنا ہے، ورد ہمیشہ رہتا ہے اکثر صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے ہمیشہ اور اکثر میرے منہ پر ورد رہتا ہے۔ ظاہر ہے جب نبی کا نام آئے گا تو آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا پڑے گا، درود شریف پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اب چونکہ میں نعتیں لکھتا بھی ہوں پڑھتا بھی ہوں تو اس وقت ہمیشہ میرے منہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف رہتا ہے۔ تو یہ نعت تھی امیر منائی صاحب کی، بہت پیاری، انہوں نے تعریف کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ایکسرسائز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے رحمت کیوں کہا گیا؟ آئے رحمت کہہ کر شاعر نے قرآنی آیت کی طرف اشارہ کیا جن میں اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا ذکر ہے، جس میں ایک مہربانی آپ کی ذات مبارکہ کو بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے آپ کو آئے رحمت کا لقب دیا گیا۔ اس نعت میں کون کون سے نبیوں کے نام ہیں؟ دیکھیں ہمیں صرف نبیوں کے نام لکھنے، اپنے نبی کو اس میں کاؤنٹ نہیں کرنا، کیونکہ نعت ہوتی ہی ہمارے نبی کے لیے، وہ نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ 5 انبیاء ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قاسم کوثر سے میں بتا چکا ہوں کیا تھا۔ حمد اور نعت میں سب کو پتہ ہے، حمد اللہ کی تعریف اور نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے۔ ردیف اور قافیہ کسے کہتے ہیں اس کو سمجھ لیں۔ دیکھیں بھائی ردیف جو ہے ایک جیسے الفاظ، یعنی اس نظم میں صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعر کے آخری مصرے میں آ رہا تھا، تو یہ ردیف ہے جو ہمیشہ قافیے کے بعد آخر میں آتی ہے۔ لیکن شعر کے لیے، نظم کے لیے ردیف ضروری نہیں ہے، کبھی کبھی نظم جو ہے وہ قافیے پر ہی ختم ہو جاتی ہے، تو ردیف کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر ردیف ہوگا تو ہر شعر کے آخری مصرے میں ایک جیسا لفظ آئے گا، جبکہ ردیف جو ہے، ردیف اس کو کہتے ہیں قافیہ جو ہے ہم آواز الفاظ جو کہ ردیف سے پہلے آتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم آواز الفاظ۔ اب دیکھیں یہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہر شعر کے آخری مصرے میں دکھے گا، تو اس سے پہلے والا جو لفظ، ٹھیک ہے، جیسے اس میں ہیں، میں زبانی بتا دیتا ہوں، پیمبر ہے، اور اس میں کوثر ہے، اکثر ہے، بستر ہے، اس طرح آپ دیکھیں گے، میں نے لکھ بھی دیے ہیں، آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں۔ اور اس چیز کو دیکھیں، میں نے اس میں یہاں جو دو شعر لکھ کے دیے ہیں جس میں 4 مصرے ہیں، اس میں دیکھیں جو پیمبر ہے اور میشر ہے اور لاسٹ میں ریبر، یہ تینوں جو ہیں وہ قافیے ہیں۔ تو اس کو میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتا بھی دی ہے، تعریف بھی بتا دی ہے کہ قافیہ اس ہم آواز الفاظ، یعنی جس کے آخر میں لفظ سیم ہوگا، آخری لفظ، جیسے رے جو ہے اس میں آخری سیم ہے، ہم آواز ہوں گے، ریبر، میشر، بستر، کوثر، اس طرح، لیکن ردیف ایک ہی لفظ ہوگا جو بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ اچھا یہ دیکھیں 6 کے 6 میں نے لکھ بھی دیے ہیں، اور یہاں پہ کالم بھی ملا کے دیے ہیں، میں نے لائنیں نہیں ملائیں بلکہ میں نے کالم کے آگے نمبر ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ فل ان دی بلینکس ہے۔ شاعر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نو کا، ہمدم کا۔ شاعر نے بحر سخاوت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ نعت میں توصیف کی جاتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تاریخ دنیا سے مراد دنیا کو چھوڑنے والا۔ اس نعت میں مذکور انبیاء کی تعداد، دیکھیں مذکور انبیاء کی تعداد وہی کہ ہمارے نبی کو ہم کاؤنٹ نہیں کریں گے، یہ 5 تعداد بنتی ہے۔ تو یہ ہماری پوئم تھی جو میں نے آپ کو کوشش کی سمجھانے کی، آئی ہوپ کہ اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی، اور آپ کو جو بھی چیز سمجھ میں نہ آئے آپ مجھے کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔